گزشتہ کئی روز سے ہم کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں مقامی افراد اور غیر ملکیوں کے درمیان تناؤ کی خبریں سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ویڈیوز کی صورت میں بھی اور آن لائن پوسٹ کی صورت میں بھی. لیکن گزشتہ روز وہ تناؤ و کشیدگی پرتشدد دنگوں اور فسادات میں بدل گئے اور ہم نے دیکھا کہ کئی افراد ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. کرغستان میں میڈیا سخت حکومتی کنٹرول اور سینسر میں ہے، جس طرح پاکستان یا جس طرح کسی اور اتھارٹیرین علاقے میں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جہاں پر بھی روایتی میڈیا کنٹرول ہوگا وہاں پر لوگ خود بخود روایتی میڈیا کی بجائے سوشل میڈیا پر تکیہ کرنے لگیں گے. اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں چونکہ کوئی کنٹرول ہے نہیں تو کوئی بھی خبر وہ پھر نہ صرف پھیلتی ہے بلکہ باقاعدہ طور پر فیک نیوز کی صورت میں، پروپیگنڈا کی صورت میں لوگوں کو پرتشدد بھی بنا سکتی ہے. پاکستان میں بھی ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں، بھارت میں بھی ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں. توہین مذہب کا کبھی معاملہ، کبھی توہین رسالت کا معاملہ، کبھی اور نسلی اور لسانی معاملہ، اس میں وہ پرتشدد رنگ پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ تر سوشل میڈیا پوسٹ اور سوشل میڈیا ویڈیوز وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اس پر میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا کرغستان کی صورتحال. کچھ دن پہلے وہاں ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو میں مقامی افراد اور غیر ملکیوں کے درمیان ایک لڑائی ہو رہی تھی. اس کے بعد وہاں سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ جو غیر ملکی یہاں آتے ہیں وہ کسی قانون کو نہیں مانتے اور وہ مقامیوں کا حق وہ کھا رہے ہیں. کہتے ہیں، شیور نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، کہتے ہیں جی کہ وہ کچھ غالباً مقامی افراد اور 3 مصری یا 4 مصری شہریوں کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی. لیکن اس کا اثر یہ نکلا کہ وہاں یہ جملے لگنے لگ گئے کہ جو پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش کے لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ کسی قانون کو نہیں مانتے. اور اسی لیے گزشتہ روز جو سب سے زیادہ حملے ہوئے اس میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی طلباء شامل تھے. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں سوشل میڈیا نے کلیدی کردار ادا کیا. کرغستان کا میڈیا بہت کنٹرول ہے اور جہاں پر بھی میڈیا کنٹرول ہو وہاں انفارمیشن فلو کے جو گیپ ہے یا جو ویکیوم ہے یا خلا ہے اسے فیک نیوز بھر دیتی ہے. اور فیک نیوز جہاں پر ہوگی وہاں پر کبھی چانسز یہی ہوتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا ہو، وہ ڈس انفارمیشن ہو، وہ مس انفارمیشن ہو، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو، اور وہ لازمی طور پر اس کا ایک ظاہر پرپز ہوتا ہے، اس میں شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو کہ پھر اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں. لیکن یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی مقامی میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کا ایسا ہی نتیجہ نکلے گا. اس لیے روایتی میڈیا جب تک اپنی درست ذمہ داری ادا نہیں کرتا سوشل میڈیا پر اس انداز کے پروپیگنڈا اور فیک نیوز کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا. لیکن اس سے بھی زیادہ پیچھے چلے جائیں، وہ ہے نا، وہ ہمارے کئی لوگ ہیں جو اسلامی ٹچ فوراً کہہ دیتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے صاحب، وہ یہ کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس پر اعتبار کر کے کسی قوم پر نہ جا پڑو بلکہ پہلے تحقیق کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی وائلنٹ رسپانس یا کوئی پرتشدد رد عمل دینے سے پہلے کسی بھی خبر کی تحقیق کر لیا کرو. یہاں لفظ فاسق بڑا عام ہے، اور فاسق کیا ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں. جو عربی زبان جانتے ہیں فصحا انہیں معلوم ہے کہ یہ فسق سے یا فسق سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جو آرڈر کو ماننے کو تیار نہیں ہے یا قانون کو نہیں مانتا. اور ظاہر اسلام میں اس کا مطلب ہے جو اسلامی قانون کو نہیں مانتا. لیکن ابھی فی الحال اسلامی قانون کو ایک طرف رکھ دیں اور قانون کو نہ ماننا پہ اکتفا کریں. وہ شخص جو ڈس آرڈر چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے فاسق وہ ہے جو آرڈر خراب کرنا چاہتا ہے یا امن خراب کرنا چاہتا ہے. اور یہ امن، یہ آرڈر، اس کی بھی میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ ابھی بتاؤں گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں بھی بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ فاسق کی عربی زبان میں جو قسمیں ہیں یا جو اس کی ڈیفینیشن ہے اگر اس کو آپ رکھیں نا تو یہ سوشل میڈیا ایگزیکٹ اس پر پورا اترتا ہے. یہ کسی آرڈر کو نہیں مانتا، یہ کسی ایڈیٹنگ کو نہیں مانتا، یہ کسی سچائی کو یا جھوٹ کے فرق کو نہیں مانتا. یہ بالکل وہی کام کرتا ہے جو پرانے وقتوں میں کوئی فاسق کیا کرتا تھا، یعنی جو انارکسٹ کام کیا کرتے تھے نا، جو چاہتے تھے کہ شرپسندی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے تشدد دیکھ کے. تو بالکل ایسا ہی ایک ایلیمنٹ سوشل میڈیا کے اندر بھی موجود ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی پرتشدد خبر پھیلائیں، اچھا مزے کی بات دیکھیں، کوئی درست خبر پھیلائیں تو وہ جائے گی نہیں.
لیکن کوئی پرتشدد خبر پھیلائیں تو وہ 1 منٹ میں چلی جائے گی. ابھی آپ اس جگہ پر میں آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی آپ کو مسالے دار جھوٹ دکھاؤں تو وہ دیکھیے گا اگلے دن وہ پورے کے پورے ملک میں وائرل ہو چکا ہوگا. لیکن یہاں پر جو سنجیدہ گفتگو ہوگی کبھی بھی اس انداز سے نہیں پھیلے گی. یہ ہے خوفناک معاملہ. اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ہی پوری دنیا میں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اندر ہی کوئی ایسا معاملہ ہے جو مسالے دار خبر یا فیک نیوز یا جھوٹ یا اس انداز کی پرتشدد قسم کی چیز کو وہ پروموٹ کرتا ہے. یہ ہے اہم بات. تو ایک تو یہ بنیادی معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ذرا اس کے پیچھے ذرا چلیں کہ یہ آرڈر کیا ہے. دیکھیے میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں اس لائبریری میں اپنے گھر کی، میں اپنے گارڈن میں کام کر رہا ہوں یا میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے اور یہ پرامن انداز سے اس لیے کمیونیکیشن ہو پا رہی ہے کیونکہ یہاں پر ایک آرڈر ہے. اگر اس جگہ پر خوف پیدا کر دیا جائے، یعنی مجھے خوف ہو کہ کوئی بھی شخص یہاں آ کے مجھے مار سکتا ہے، یا میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھ سے سامان چھین سکتا ہے یا کوئی مجھ سے پیسے چھین سکتا ہے، اگر میں خوف کی ایک خاص لمٹ کراس کر جاؤں تو یہ ساری ایکٹیویٹیز متاثر ہو جائیں گی. دنیا بھر میں ریاستوں کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آرڈر ہو. اگر آرڈر نہ ہو یا قانون نہ ہو تو امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر فطرت میں امن ہے نہیں. آپ اگر عالم حیوانات میں دیکھیں تو ہر حیوان جو گھر سے نکلتا ہے اس کے سامنے موت ہی موت ہوتی ہے. موت کے کئی موڑ کاٹ کے وہ واپس گھر پہ پہنچتا ہے. جو چڑیا اڑتی ہوگی اپنے گھونسلے سے بچوں کے لیے کھانا یا دانا لینے کے لیے، اس کا اڑنے سے لے کے واپس پہنچنے تک کا ایک ایک پل وہ خوف، وہ بدامنی، وہ ایک انتشار کے اندر سے گزر کے آتا ہوگا. اس کے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر مارے جانے کا کوئی بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے. کوئی چونٹی یا کوئی کیڑا مکوڑا گھر سے نکلتا ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی اسی عذاب سے گزرتا ہوگا. کوئی جنگل میں کوئی جانور نکلتا ہوگا تو وہ بھی اسی عذاب سے گزرتا ہوگا. کوئی شیر بھی گھر سے نکلتا ہوگا تو وہ بھی خطرات کے اندر سے ہی گھر پہنچتا ہوگا. یہ ہے عالم حیوانات یا دنیا کا جو موجود نظام ہے. ایسے میں انسان اگر اس انداز سے سکون سے بیٹھا ہے تو اس نے بڑی محنت کی ہے اس کے لیے، اور اس محنت اور اس آرڈر کے ساتھ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خوش نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں کہ آرڈر خراب ہو. مختلف معاشروں میں اس آرڈر کے لیولز ڈیفرنٹ ہیں. پاکستان میں مثال کے طور پر آپ کو موبائل سنیچنگ کا خطرہ رہتا ہے، یا بجلی چلے جانے کا خطرہ رہتا ہے، یا کئی خطرات ہیں نا وہاں. کوئی گھر میں ڈاکو آ جانے کا خطرہ رہتا ہے، کوئی مار دے گا، کوئی شدت پسندی کا، تو کئی طرح کے خطرات ہیں. وہی خطرات پھر ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں معاشرے میں بدامنی اور ڈس آرڈر کی صورت میں. اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ آرڈر ہم نے بڑی محنت سے حاصل کیا، اور کوئی بھی ریاست یہ آرڈر خراب نہیں کرنے دیتی. میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں آپ سے بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آرڈر پر کوشچننگ کر دیتے ہیں. دنیا بھر میں فلسفی پیدا ہوئے ہیں یا دنیا بھر میں جو ریفارمسٹ پیدا ہوئے ہیں وہ اس آرڈر پر، اس اپنے دور کے آرڈر پر سوال کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا بعد میں بے شک ان کو ہیرو بھی سمجھا جائے، لیکن اس دور میں سوال کرنے والوں کو ہیرو اس لیے نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ان کے سوال کی وجہ سے وہ آرڈر خراب ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس علاقے میں یہ قانون کیوں ہے، اس قانون کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اس قانون کو تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، یہ بڑے لوگ کرتے ہیں یہ کام اور کیا گیا ہے ماضی میں، لیکن اس کی وجہ سے آرڈر خراب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ریاستیں پسند نہیں کرتی ایسے لوگ جو کوشچننگ زیادہ کر دیتے ہیں. اہم بات لیکن یہ ہے کہ بشکیک میں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی اب ٹھیک ہے امن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ امن کوئی بہت بڑا امن نہیں ہے. اور اسی طرح اس سے سبق ہمارے یہاں بھی سیکھنا چاہیے. سوشل میڈیا پر کوئی خبر آپ تک پہنچے، کوئی فاسق آپ تک خبر لے کے آئے تو یار کسی قوم پر ایسے نہ جا پڑو، کسی آدمی کو ایسے نہ مارنا شروع کر دو. توہین مذہب کا کبھی نعرہ لگا کے، توہین رسالت کا نعرہ لگا کے، لسانی نعرہ لگا کے، مسلکی نعرہ لگا کے، قوم کا نعرہ لگا کے، نسلی نعرہ لگا کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایسا معاملہ ہو تو آرڈر بریک نہ کرنے دیں بلکہ آرڈر کی حفاظت کریں. اگر کوئی شخص آپ کے پاس یہ خبر لے کے آتا ہے جی فلاں شخص نے ایسا کہہ دیا ہے، تو دو راستے ہیں، یا تو آپ خود اس آرڈر، وہ تو آرڈر توڑنا چاہ رہا تھا اور آپ نے آرڈر توڑ دیا خود اس کے ساتھ مل کے، اس لیے بہتر ہے کہ اس آرڈر کی حفاظت کریں. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو اس آرڈر پر کوشچننگ کر رہے ہیں اور جو آرڈر توڑنا چاہتے ہیں دونوں میں فرق ہے. جو آرڈر کوشچننگ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ آرڈر آگے بڑھے اور اس میں تنوع پیدا ہو اور مزید ارتقا پیدا ہو. لیکن جو آرڈر توڑنا چاہ رہا ہے وہ ترقی نہیں چاہ رہا، وہ چاہتا ہے کہ آرڈر ٹوٹ جائے، اور ٹوٹ جائے گا تو پورے کا پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا. گو کہ ریاستیں ان دونوں میں فرق نہیں کرتی، لیکن آپ فرق کیجئے. جب بھی سوشل میڈیا پر کوئی خبر آئے اس پر کوشچننگ کیجئے. ابھی عاطف توقیر نے آپ سے بات کی ہے
یہ کوئی الہامی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی قرآن کی یا کسی بائبل کی آیت تو نہیں سنائی گئی ہے. اس پر کوشچننگ ہو سکتی ہے. عاطف توقیر ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، عاطف توقیر ہو سکتا ہے کہ فاسق ہو، عاطف توقیر کی خبر فاسق ہو سکتا ہے عاطف توقیر چاہتا ہو کہ ڈس آرڈر ہو. اس پر کوشچننگ کریں کہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کون سے آرڈر کو خراب کر رہی ہے یا خراب کر سکتی ہے اور وہ کیوں کرنا چاہتی ہے. تو اس طرح جب آپ کوشچننگ کرتے ہیں چیزوں کو تو آرڈر کے اندر رہتے ہوئے آپ ریفارمز لاتے ہیں، اور جب ریفارمز آتی ہیں تو معاشرہ پورے کا پورا معاشرہ آگے بڑھتا ہے پرامن طریقے سے. میری درخواست ہوگی آپ سے، بشکیک میں جو کچھ ہوا ہے بڑا قابل مذمت ہے. ظاہر ہے یہ اس انداز کے فسادات، اس کا نقصان ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں وہ اس ملک کی طرف پہ نہیں جاتے، اور نہیں جاتے تو ظاہر ہے ٹورزم اور دیگر صنعتیں وہ متاثر ہوتی ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے، اور مجموعی طور پر پوری معیشت متاثر ہوتی ہے. آرڈر، چھوٹے سے آرڈر کے ٹوٹنے سے ایک پوری چین ریاکشن پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان میں بھی جب آپ کو خبر کوئی ملا کرے، میں ہر روز دیکھتا ہوں وہ واٹس ایپ پہ آ رہے ہوتے ہیں جی پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب دعوے کہ فلاں ہو گیا جی، پاکستان نے تو ایٹم بم فلاں کو دے دیے، اور وہاں پر نئے میزائل تیار ہو گئے، اب تو دنیا یوں ہو جائے گی اور دنیا تباہ ہو جائے گی، اور ایک سیارہ آ رہا ہے وہ ختم کر دے. یہ سب کی سب جعل سازیاں ہیں. ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جائے. بنیادی اس پورے معاملے میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آیا کرے تحقیق کریں. اور یہ قرآن نے آپ کو سجیشن نہیں دی ہے، خاص طور پر یہاں جو مسلمان ہیں وہ سمجھ لیں، یہ سجیشن یا مشورہ نہیں دیا گیا ہے آپ کو، یہ حکم دیا گیا ہے آپ کو کہ جب بھی خبر آپ کے پاس آئے آپ نے یقین نہیں کرنا ہے، آپ نے تحقیق کرنا ہے. تحقیق کے بغیر اگر آپ نے خبر مانی تو یہ قرآن کے بنیادی حکم کی خلاف ورزی کے زمرے میں آئے گا. ایسا ہی نہیں ہو گیا کسی نے کہہ دیا آپ نے مان لیا اور آپ نے آگے بات بڑھا دی یا اس کا کوئی اور رسپانس دے دیا. ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جب کوئی خبر آپ تک پہنچے، جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کوئی خبر سن کے اسے آگے بیان کر دیں، آپ بھی جھوٹے ہو جائیں گے. تحقیق بہت ضروری ہے. جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے، جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے، اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکتے، اچھے اخلاق کے حامل بھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ تحقیق بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ مین نہیں ہے کہ تحقیق کر سکیں، اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے اور آپ کے پاس وہ سوالات کی قوت نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے، پھر آگے نہ بڑھائیں اس بات کو، پھر اس پر کوئی رسپانس بھی نہ دیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا آپ، اگر سوال نہیں کر سکتے، تحقیق نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ ہیں نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس ایسی خبر آتی ہے تو اسے آگے نہ بڑھائیں پھر، یا اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں. تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.